تلاوت کی ہے ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کی آیت مبارکہ کی خاتم النبیین کی علمی تحقیقی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، عرب معاشرے میں یہ کبھی رسم موجود تھی کہ وہ نابالغ بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس نابالغ کو تمام احوال و احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد وراثت، حلت و حرم، رشتہ ناتا وغیرہ تمام احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ نابالغ بیٹے کی طلاق یافتہ یا بیوہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ان کو زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناچاکی ہو گئی، اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لے، تاکہ اس قبیح رسم کو، اس رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی۔ جو مخالفین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر جو باتیں کر رہے تھے، ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوحہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا، کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا؟ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا ہے۔ آخر اس کا کرنا کیا ضروری تھا؟
اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عین ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دے اور ان کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ان کے بعد کوئی نیا رسول تو درکنار کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں ناقص ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے۔ لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائے۔ اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا کیا فرمایا گیا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے پر کیا قباحت تھی۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی ہستی دنیا میں ایسا نہ ہو کرنے دے گی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ بعد کے مصلحین اگر اسے توڑیں گے تو ان میں سے کسی کا فعل اپنے پیچھے ایسا دامی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگے اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کی حامل نہ ہوگی کہ کسی فعل کا محض ان کی سنت ہونا ہی لوگوں کے لیے دلوں سے کراہت سے کہ ہر تصور کا قلم کلمہ کر دیا جائے۔ یہ جو آیت ہے خاتم ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد والی قرآن پاک میں اور آیت خاتم النبیین کی میں تفسیر قرآن بالقرآن قرآن سے بتاؤں۔ قرآن پاک میں 7 جگہ پر ختم کے مادے سے الفاظ آئے ہیں، 7 جگہ پر۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 7، اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ لفظ ختم آ گیا یہاں پر بھی ختم آ گیا۔ اور دوسری سورۃ الانعام آیت نمبر 46، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ تیسری آیت سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اور چوتھے نمبر پر سورۃ یاسین آیت نمبر 65،
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ 5ویں نمبر پر قرآن مجید سورۃ الشورى آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ 5ویں نمبر پر قرآن مجید یہ سورۃ الشورى تھی، اور 6 نمبر پر اللہ پاک نے سورۃ المطففین آیت نمبر 25 فرمایا یسقون من رحیق مختوم، اور 7ویں نمبر پر سورۃ المطففین آیت نمبر 26 میں فرمایا ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یہ 7 جگہ پر خاتمہ کے معنی میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی چیز اندر نہ جا سکے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آج یہ جو بحث ہو رہی ہے ختم کے بارے میں، اس آیت میں بھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی آ سکتا نہیں۔ اسی طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر جا سکتا نہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے یہ 7 آیاتیں بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکے ہیں، اب تا قیامت نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اسی خاتم النبیین یہ قرآن سے میں نے دلیلیں دی ہیں ساتھ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو دلیلیں دوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2219، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، نبی 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور ترمذی شریف کی حدیث سنا دوں آپ کو، حدیث نمبر 2272، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریف فرما دی کہ میرے اوپر رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اور میرے بعد
نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، یعنی نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ خاتم النبیین کی تفسیر اب صحابہ اکرام سے لیتے ہیں، پہلے قرآن سے لی تھی، پھر حدیث سے لی ہے، اب صحابہ سے لیتے ہیں۔ تفسیر در منصور، اس میں امام سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، در منصور عربی جلد 12 صفحہ نمبر 63، اور در منصور اردو میں جو ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 577 ہے۔ فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثلی و مثل النبیین کمثل رجل بنا دارا فأتمها الا لبنة واحدة فجئت انا فأتممت تلك اللبنة۔ حضرت حسین خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے اسے مکمل کر دے، گھر بنائے اسے مکمل کر دے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے۔ نبی نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، وہ جب میں آگے ہوں وہ اینٹ مکمل ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اور انبیاء کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جو گھر بنائے، جیسے ایک آدمی گھر بنائے اسے مکمل کر دے اور اسے اچھا بنائے، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، جو بھی اس گھر میں داخل ہو اسے دیکھے تو کہے کتنا اچھا گھر تو بنا دیا، اتنا اچھا گھر بنا دیا، مگر ایک اینٹ چھوڑ دی اس نے۔ ایک اینٹ کیوں چھوڑی ہے اس نے؟ اگر وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں اینٹ کی جگہ ہوں، مجھ پر انبیاء کو ختم کیا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ در منصور جلد 12 صفحہ نمبر 63۔ اور اسی طرح یہ آیت کی تفسیر ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاتم النبیین کی تفسیر سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلا کہ نبیوں کی تعداد حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین اور اصحاب لغت، آئیے اب لغت سے خاتم النبیین کا معنی متعین کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی کی لغات القرآن کی کتاب مفردات القرآن کی تفسیر تعریف امام سیوطی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ قادیانیوں کے نزدیک مجدد بھی ہیں، لہذا یہ کتاب قادیانیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ امام راغب دیکھتے ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبُوَّةَ أَيْ تَمَّمَهَا بِمَا جِاءَتْ، کہ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی نبی علیہ السلام نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا۔ مفردات الراغب صفحہ نمبر 275۔ لسان العرب، عربی
عربی لغت کی مشہور معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب عرب و عجم میں مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس میں خاتم النبیین کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے: خاتمہم و خاتمہم آخرہم علی لحیانی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم الانبیاء علیہ و علیہم الصلاۃ والسلام۔ خاتم القوم زیر کے ساتھ، خاتم القوم زبر کے ساتھ، اس کے معنی آخر القوم ہے، اور انہیں معانی میں لیانی سے نقل کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہیں۔ لسان العرب جلد 12 صفحہ نمبر 164۔ یہ تو صرف لغت کی 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جبکہ لغت کی تقریباً تمام کتابوں میں خاتم النبیین کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لیجیے لغت نے بھی خاتم النبیین کا یہی مطلب ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو گئی۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین پر قادیانی اعتراضات اور ان کی علمی تحقیقی جوابات، جو میں نے ایک مجموعے کے طور پر یہ چیزیں لکھی ہیں۔ قادیانی اعتراض کرتے تھے خاتم النبیین پر، تو میں نے ان کا کچھ جوابات، اعتراض کے جوابات جو ہیں وہ کچھ نقل کیے ہیں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ لفظ خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو اور وہاں اس کا معنی آخری آیا ہو۔ یہ چیلنج 100 سال سے دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ مولانا ثناء اللہ امرصری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ چیلنج کیا تھا، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ قادیانی اعتراض کا پہلا جواب مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے لکھا ہے خاتم الخلفاء یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں عقیدہ ختم نبوت سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد مرزا کا آپ کو تعارف بھی کرانا، مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ تو وہ کیا کرتا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا، کیا اس کے معاملے تھے، معاوضے سے، وہ سب انشاءاللہ آپ کو کورس میں بتا دیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے خاتم الخلفاء یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ نمبر 318، یعنی کہ مرزے کی کتاب روحانی خزائن، مرزے نے جو کتاب لکھی ہے روحانی خزائن، اس کی جلد ہے 23 صفحہ نمبر 333۔ فرمایا، وہ کہنے لگا یہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے، اور مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے آخری خلیفہ۔ واضح رہے یہ کتاب مرزا صاحب کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا اعتراض، یہ پہلا اعتراض ہے، دوسرا اعتراض کہ ہم نے مرزا صاحب کی تحریروں سے نہیں پوچھا، ہم نے لغت کی کتابوں اور عرب محاورات سے پوچھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے مرزا صاحب کی تحریروں میں نہ پیش کیا کریں۔ اور یہ انہوں نے کہا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ یہ قادیانی اعتراض کرتے تھے، میں نے اس کا اعتراض کا آگے جواب دیا۔
آپ کی تسلی کے لیے لوگوں سے بھی ثابت کر دیتے ہیں